آج ہم جس مصیبت کا شکار ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ حرام خوری میں مبتلا ہے. سب سے بڑا وبال ہم پر جو آیا ہوا ہے وہ حرام خوری کی وجہ سے آیا ہوا ہے. رشوت کرپشن کے آپ ہر روز نام سنتے ہیں، اخبارات میں آتے ہیں، میڈیا کے اوپر آتے ہیں، اور یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ ہمیں جو تباہ کیا ہے وہ در حقیقت حرام خوری نے تباہ کیا. اور ہر آدمی کو اپنا یہ جائزہ لینا چاہیے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس میں کہیں کسی حرام خوری کا دخل تو نہیں ہے. یعنی یہ دیکھو انسان کی روحانی اور نفسانی اصلاح کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کے پیٹ میں جو لقمہ جا رہا ہے وہ حلال کا ہو. اگر وہ لقمہ جو میں کھا رہا ہوں اگر اس میں کسی حرام کی آمیزش ہے، حرام کی ملاوٹ ہے، تو وہ لقمے جا کر وہ میرے جسم کی جو پرورش کرے گا وہ پرورش کا ایک حصہ حرام کی پرورش ہوگی. اور اسی لیے حدیث پاک میں حضور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لحم نبت من سحت فالنار اولا به او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انسان کے جسم کا جو گوشت کسی حرام کھانے کی وجہ سے اگا ہے وہ جہنم کا حصہ ہے، جہنم اس کی زیادہ مستحق ہے. یعنی وہ جسم کا وہ حصہ، گوشت کا وہ حصہ جو کسی گناہ کے اور حرام کھانے کے نتیجے میں جسم پر اگا، وہ جہنم اس کی زیادہ مستحق ہے، جہنم اس کو پکڑ لے گی. ایک لقمہ فرمایا، کوئی لقمہ جو حرام طریقے سے حاصل کیا گیا ہو اور اس سے جسم پر گوشت اگا ہو تو وہ جہنمی ہے وہ حصہ، اللہ بچائے. لہذا یہ اس وقت جو ہمیں سب سے بڑی ضرورت ہے وہ در حقیقت حرام خوری سے بچنے کی ہے. اچھا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حرام خوری یہ ہے کہ میں رشوت لے کے کھا لی. یقیناً یہ حرام ہے، اور اعوذ باللہ ہمارے ادارے، ہماری حکومتیں، ہمارے محکمے، ہمارے دفاتر اس رشوت خوری سے بھرے ہوئے ہیں. کوئی آدمی اگر کسی سرکاری دفتر میں اس کا کوئی کام پڑ جائے تو وہ مہینوں چکر لگاتا رہے، بغیر رشوت دیے اس کا کام نہیں بنتا. یہ صورتحال بالکل عام ہے، پھیلی ہوئی ہے. اچھے خاصے نمازی لوگ، لمبی داڑھیاں رکھنے والے اور صف اول میں آنے والے، علماء سے تعلق رکھنے والے، اور ایسے لوگ جو تہجد گزار بھی ہیں، وہ اللہ بچائے جب دفتر میں بیٹھتے ہیں تو قصائی بن کر بیٹھتے اور لوگوں سے چاہتے ہیں کہ کسی طرح رشوت کر جتنا زیادہ سے زیادہ میں رشوت لے لوں اتنا ہی بہتر ہے. اس کام کے اوپر اس میں ان کو خیال ہی نہیں آتا. وہ تو ہم تو نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم تو مسجدوں میں جا رہے ہیں، ہم تو ذکر کر رہے ہیں، ہم تو تلاوت کر رہے ہیں، لیکن جو رشوت کا پیسہ لیا ہے اس کی طرف توجہ نہیں کہ جو ہم کھانا کھا رہے ہیں وہ حرام کھا رہے ہیں، اور حرام کھانے کی وجہ سے ہمارے جسم کی جو پرورش ہو رہی ہے وہ حرام طریقے سے ہو رہی ہے. ہمارا گوشت جو اگ رہا ہے یہ جہنم کا لقمہ ہے، الیاذ باللہ. اس کی طرف دھیان نہیں جاتا. بے شمار لوگ، ہمارے ایک بزرگ تھے، بزرگ ہی کہنا چاہیے،
بڑے تہجد گزار تھے. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا کرتے تھے اور بڑے بظاہر نماز روزے کے پابند تہجد گزار، لیکن اللہ بچائے سٹے کے کاروبار میں ملوث تھے. کوئی نماز اور روزہ اور ذکر اور تلاوت ان کو اس حرام کام سے باز نہیں رکھ سکی. تو رشوت کا بازار گرم ہے ہر جگہ، ہر محکمے میں، کوئی شک نہیں کہ یہ بہت بڑا زبردست جرم ہے. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، قرآن کریم میں فرمایا. رشوت دینے والا بھی اور رشوت لینے والا بھی دونوں جہنمی ہیں، دونوں جہنم میں جائیں گے. پتہ ہی نہیں کس وقت موت آ جائے انسان کو، کسی وقت بھی آدمی اجل کا بلاوا آ جائے اور حساب دینا پڑے تو کیا حشر بنے گا، اس کی طرف دھیان نہیں. تو یہ بڑے بڑے گناہ تو ہیں ہی، رشوت ہے، سود ہے، دوسرے کے اوپر ظلم کرنا ہے. لیکن میں آپ کو ایسی باتیں بتاتا ہوں کہ جن کی طرف دھیان نہیں اور پھر بھی ہم حرام کھا رہے ہیں. مثلا ایک آدمی ملازم ہے کہیں، اس کی ڈیوٹی ہے 8 گھنٹے کی. وہ اگر 8 گھنٹے کی ڈیوٹی دیتا ہے تو تنخواہ اس کے لیے حلال ہے. لیکن اگر اس میں سے 8 گھنٹے میں سے کچھ وقت اس نے چرا لیا، دیر سے گیا، جلدی واپس آ گیا، یا بیچ میں اٹھ کر اس نے اپنا کوئی ذاتی کام کر لیا، تو تنخواہ کا اتنا حصہ حرام ہو گیا.